آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں آج کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں۔ یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے کہ جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام، تیری والدہ کا نام، نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا، نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان، الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں۔ ایک تکلیف نہیں، دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، اور میں نہ تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے۔ نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ تو میں نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا، فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے، آسانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ میں نہ تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے، اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے، پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر۔ انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم۔ اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارہ کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ۔ ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا۔ اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا۔ تو جانور ہے؟
معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی اتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھے۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن، عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی بیٹیوں کا نام دیکھ کے کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، نام احتیاط سے رکھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا۔ میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے،
کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی میں گھیو دا گھڑا ہوندے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دیکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے ہی؟ انہوں نے نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں، میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں، آپ نے آزمایا۔ اور کس نے آزمایا؟ آپ نے۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن کی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ سلام، کیوں میں ٹھیک پڑھ لوں؟ سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے۔ بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع اور رخ، میرا درس کا رخ بدل جائے گا، تم یہ بات نہ کرو۔ گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ اس کو پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں، چند بار ایسا کریں، 3 بار 5 بار 7 بار، سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ جی ہاں، کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، ابھی تو ختم ہو گیا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں گھر کے اندر داخل ہو جاتی تھی، میں نے ہر چوکھٹ پر لکھ کر بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں۔ میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ صحرا میں سفر کا موقع ملا تھا، وہاں پہ بڑا سا بچھو تھا، بالکل پاس سے گزر گیا تھا، اس نے صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے،
एक वहां एक सांप होता है, उसका नाम है तीर। ओहो, मैंने एक दफा देखा उसको, तीर की तरह से शूं करके निकलता है, और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू। अपना वाक्य भी मुझे याद है, सुना दूं, फिर आपका भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदे, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, दो हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए। बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी, गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने, उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई और उसने कुछ सादा सा खाना पकवाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है, और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है, एक ख्याल आया, और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था, और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के, उसके पांव लगे हुए थे और वो जा रहा। खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किस डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मैंने आपके जब से मैंने साथ अनजाना सा खौफ था, खौफ, और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। एक खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था, ये लिख के घर के हर दरवाजे और चौखट पे लगा दिया। उसके बाद खौफ खत्म हो गया। क्यों जी खत्म हो गया? जी ये लिख के मैंने लगाया तो रात को खाम में जगह को कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे, सुबह उठ के देखा तो कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया। रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? जरा सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को। आप सारे वहमी बैठे हैं, मेरे पास वहम के मरीज बैठे हैं, मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको। जी डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है। सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सब ने पानी पिया, और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें। वो सारे पागल हो गए, पागलों की बस्ती।
وہ سارے پاگل ہو گئے. اور یہ دونوں پاگل نہ ہوئے, تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے. آخر کار بادشاہ نے وزیر کو